Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں اور نئی ویڈیو سے باخبر رہیں۔ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قيل وما الشرك الأصغر يا رسول الله قال هو الرياء وقال عليه الصلاة والسلام أخلص دينك يكفيك القليل من العمل آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ہم جتنے بھی نیک اعمال اللہ کی رضا کے لیے کرتے رہتے ہیں، ان تمام اعمال میں اصل یہ ہے کہ ہمیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ وہ اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں قبول ہو۔ اپنے اعمال کی حفاظت اور ان میں وزن پیدا کرنے کے لیے اور اللہ کے ہاں ان کو مقبول بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اعمال کے اندر اخلاص ہو۔ اخلاص ایک ایسی بنیادی چیز ہے کہ اگر ہم اس اخلاص کو سیکھ لیں تو پھر انشاءاللہ تھوڑا عمل بھی ہمارے لیے اللہ کے ہاں کافی ہو جائے گا، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں بہت بڑے درجات انشاءاللہ عطا فرمائیں گے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ حضرات صحابہ کرام جو اس امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں، ان صحابہ کرام کو زیادہ اعمال کا موقع نہیں ملا تھا۔ گنتی کے اعتبار سے صحابہ کرام کے اعمال کچھ اتنے زیادہ نہیں تھے، کیونکہ کسی صحابی کی آدھی زندگی گزر گئی، وہ ایمان لایا، اور ان کو 5-10 سال ہی اعمال کا موقع ملا۔
کسی کو اس سے بھی کم ملا۔ بہت کم صحابہ ایسے ہوئے ہیں کہ جو بچپن میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، لیکن ان کا مقام اتنا بلند ہے کہ خود رب العالمین نے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا انعام اور مقام عطا فرمایا ہے۔ تو ان کو اتنا اونچا مقام کیوں ملا؟ وجہ یہ ہے کہ ان کا ایمان کامل تھا اور ان کا اخلاص کامل تھا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا صحابی اگر ایک مد غلہ صدقہ کرے تو بعد میں آنے والے اگر احد پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کریں تو میرے صحابی کا صدقہ اس کے مقابلے میں اللہ کے ہاں زیادہ وزن رکھتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، بے شک ہم نے اے نبی آپ پر کتاب اتاری ہے، بالحق، حق کے ساتھ، یعنی سچی کتاب ہے اور ہماری طرف سے ہی اتاری گئی ہے۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، بس آپ اللہ کی اس طرح عبادت کیجئے کہ دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر لیجئے۔ تو دین کا معنی یہاں ہے عبادت اور اطاعت، کہ اس طرح اللہ کی عبادت کیجئے کہ وہ عبادت اور اطاعت خالصتاً اللہ ہی کے لیے ہو۔ اب عبادت کے اندر جو اللہ کے سوا کسی اور کے رضا کا پہلو آتا ہے تو اس کی پھر دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ انسان اللہ کے سوا کسی اور کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھ کر اس کی رضا کو بھی شامل کر لے یا اس کی رضا کے لیے عبادت کرے، جیسے کہ مشرکین مکہ بتوں کو راضی کرنے کے لیے ان کی عبادت کرتے تھے۔ اگر یہ ہو تو پھر تو یہ شرک اکبر ہو جاتا ہے اور اس سے انسان ایمان سے نکل جاتا ہے، اس لیے کہ نفع اور نقصان کا مالک اور تمام چیزوں میں متصرف وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ تو اگر کسی اور کو خالق، مالک اور اللہ کی طرح واجب الوجود سمجھ کر کوئی ان کو بھی راضی کرنے کے لیے عبادت کرے گا تو یہ شرک اکبر ہو جاتا ہے اور اللہ کے لیے خالص نہیں رہتی عبادت۔ اور اگر دوسرے کو اس طرح راضی کرنا تو مقصود نہیں ہے کہ اسی کی رضا کے لیے عبادت ہو، لیکن یہ ہے کہ انسان عبادت اس طریقے سے کرے کہ تاکہ دوسرا مجھے دیکھ کر یہ کہے کہ یہ اچھا ہے، یہ نیک ہے، اس سے دکھاوا مقصود ہو، تو اس کو پھر شرک اصغر کہتے ہیں، اور اس سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اس سے انسان کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا الا للہ الدین الخالص، سنو بے شک جو خالص عبادت ہے وہ اللہ کے لیے ہے، وہ خالصتاً جو عبادت ہے جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے وہ اللہ کی ہے، تو اللہ اس عبادت کو قبول فرمائیں گے کہ جو خالص اللہ کے لیے ہو۔ اس لیے فرمایا کہ عبادت سے پہلے اپنی نیت کا جائزہ لے لیا کرو اور اپنی نیت کو خالص اللہ کے لیے کر لیا کرو کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، کیونکہ شروع سے لے کر آج تک اسی نے مجھے سب کچھ عطا فرمایا ہے، وہی ہے جو نفع نقصان کا مالک ہے اور وہی ہے جو کائنات کو چلانے والا ہے، متصرف فی الامور ہے، اس لیے میں اللہ ہی کی رضا کے لیے یہ عبادت کر رہا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں اخلاص، اور اللہ تعالی ہم سب کو یہ اخلاص کا اونچا مقام عطا فرمائے۔ جب انسان کو یہ اخلاص کا مقام مل جاتا ہے اور اس کی عبادت اللہ ہی کے لیے ہو جاتی ہے، اور اعمال صالحہ جتنے بھی ہیں، خواہ وہ عبادات ہیں، خواہ وہ معاشرت ہے، اور خواہ وہ معاملات ہیں، اور خواہ وہ حرام سے بچنا ہے، جب اس کی نیت یہ ہو کہ اس سے میں اپنے رب کو راضی کرنے والا بن جاؤں، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، تو پھر ان عبادات میں
ایک بہت بڑی طاقت اور برکت ہوتی ہے۔ ان عبادات کی وجہ سے انسان دنیا کے بڑے بڑے مصائب اور آفتوں سے بچ جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں یہ واقعہ آیا ہے، اور آپ سب حضرات نے پڑھا بھی ہوگا، اسکول کی کتابوں میں بھی یہ واقعہ ہے، لیکن یہ صرف اسکول کی کتابوں کی حد تک ایک سٹوری نہیں ہے، بلکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تعلیم کے لیے بیان فرمایا ہے، اس لیے اس میں بہت بڑے بڑے اسباق ہیں ہمارے لیے، اور اس کو حدیث الغار کہتے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں 3 آدمی سفر پر جا رہے تھے کہیں، راستے میں اچانک سخت بارش شروع ہو گئی، اور ان تینوں نے بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں پناہ لے لی۔ جب وہ اس غار کے اندر گھس گئے، چلے گئے، تو اوپر سے ایک بہت بڑا پتھر گرا اور اس نے اس غار کے منہ کو بند کر دیا۔ یہ تینوں آدمی غار کے اندر بند ہو گئے۔ اب آپ خود تصور کریں کہ انسان غار میں بند ہو جائے تو اس کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے، اکیلے تو اس پتھر کو دور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس طرح کریں کہ سوچیں کہ تمہارے اعمال میں سے کون سا اچھا عمل ہے جو تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو، اس عمل کو یاد کر کے اللہ سے دعا کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ٹال دیں گے۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے یہ کہا کہ یا اللہ، آپ کو معلوم ہے کہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا، اور دن بھر بکریاں چرانے کے بعد جب میں گھر آتا تھا تو ان بکریوں کا دودھ نکال کر سب سے پہلے اپنے والدین کو پلاتا تھا، اس کے بعد پھر اپنے بچوں کو پلاتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں بکریاں چراتے چراتے جنگل میں دور نکل گیا، اور دیر ہو گئی۔ جب میں واپس آیا تو شام ہو چکی تھی اور کافی دیر ہو چکی تھی، تو والدین سو گئے تھے۔ چنانچہ جب میں آیا تو میں دودھ نکالنے کے بعد والدین کے سرہانے کھڑا ہوا کہ وہ کب اٹھیں گے۔ میں نے خود یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ اپنے والدین کو اٹھاؤں تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو، اور میں دودھ لے کر کھڑا رہا۔ میرے بچے رو رہے تھے کہ ہمیں بھی دودھ پلاؤ، لیکن میں نے والدین کے حق کو اپنے بچوں کے حق سے مقدم سمجھا، اس لیے میں کھڑا رہا حتیٰ کہ صبح کی اذان ہو گئی۔ ساری رات کھڑا رہا حتیٰ کہ صبح کی اذان ہوئی اور والدین کی آنکھ کھلی، میں نے ان کو دودھ پلایا۔ تو یہ کہہ کر اس نے یہ کہا کہ اے اللہ، اگر یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے ہی کیا ہے تو اے اللہ اس پتھر کو اتنا ہٹا دیجئے کہ ہمیں اس میں سے آسمان نظر آئے۔ چنانچہ اللہ نے اس کی دعا قبول فرما لی، اور وہ پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا جس سے آسمان نظر آنے لگا۔ دوسرا ساتھی اس نے دعا شروع کی اور اس نے کہا کہ اے اللہ، آپ کو معلوم ہے کہ میرا چچا زاد بہن کے ساتھ بڑی محبت تھی اور میں اس کے اوپر عاشق تھا۔ میں نے ایک دفعہ اس سے مطالبہ کیا کہ میری خواہش پوری کر۔ اس نے یہ شرط لگائی کہ مجھے 100 اشرفیاں دے گا تو تب میں تیری خواہش پوری کروں گا۔ چنانچہ میں نے محنت کی، مزدوری کی، 100 اشرفیاں، ایک اشرفی سونے کا سکہ ہوتا ہے، دینار جس کو کہتے ہیں، 100 اشرفیاں کما کر محنت کر کے میں آیا اور اس کو 100 اشرفیاں دی۔ جب میں اس سے خواہش پوری کرنے لگا تو اس نے یہ کہا کہ یا عبداللہ اتق اللہ ولا تفتح الخاتم، کہ اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر، اللہ کا خوف دل میں پیدا کر اور مہر کو مت توڑ۔ تو جب اس نے یوں کہا تو میں فوراً پیچھے ہٹا اور میرے دل میں اے اللہ تیرا خوف پیدا ہو گیا، اور میں نے اس غلط کام کو چھوڑ دیا۔ اے اللہ، اگر میں صرف تیری رضا کے لیے اگر میں نے یہ کیا ہے تو اس پتھر کو یہاں سے پیچھے ہٹا۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی دعا بھی قبول فرمائی، اور وہ پتھر مزید پیچھے ہو گیا، غار کا منہ مزید کھل گیا۔ پھر تیسرا آدمی اللہ سے دعا کرنے لگا۔ اس نے یہ کہا کہ یا اللہ،
آپ کو معلوم ہے کہ ایک شخص میرے پاس مزدوری کرنے کے لیے آیا اور اس نے میرے پاس مزدوری کی، میں نے اس سے طے کیا تھا کہ ایک فرق چند سیر کا ہوتا ہے، عربی کا پیمانہ ہے، میں تجھے ایک فرق چاول دوں گا۔ چنانچہ جب اس نے میری مزدوری کی اور مزدوری سے فارغ ہوا تو اس نے مجھ سے اجرت کا مطالبہ کیا۔ میں نے اس کو وہ چاول پیش کیے لیکن اس نے اس کو نہیں لیا اور اس نے ان چاولوں کو چھوڑ دیا اور چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے ان چاولوں کو زمین میں کاشت کیا اور اس سے جتنا چاول حاصل ہوا اس کو میں نے ذخیرہ کیا، رکھا، پھر مزید اس کو کاشت کیا، اگلے سال پھر کاشت کیا، حتیٰ کہ کاشت کرتے کرتے اور اس کے اندر محنت کرتے کرتے اس سے اتنا فائدہ ہوا کہ میں نے اس سے گائے خرید لی، کئی گائے اور کئی چرواہے خرید لیے۔ تو وہی جو اس کے چند کلو چاول تھے ان کو محفوظ رکھا کہ یہ اس کا حق ہے، اور اس کو کاشت کرتے 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 اتنا اس کے اندر اضافہ ہوا کہ گائے خرید لی اور چرواہے خرید لیے۔ پھر وہ مزدور واپس آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر اور مجھے میرا حق دے دے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ یہ گائے اور یہ چرواہے لے جا، یہ سب تیرے ہیں۔ اس نے یہ کہا کہ کیا تو مجھ سے مذاق اڑاتا ہے؟ تو کہنے لگا میں نے کہا کہ نہیں، میں نے تیرے چاولوں کے اندر کام کیا، محنت کی، اور یہ سب تیرے چاولوں کا سرمایہ ہے، نفع ہے، اس لیے آپ یہ لے کر چلے جاؤ۔ تو وہ لے کر چلا گیا تعریف کرتے ہوئے۔ اس نے یہ کہا کہ یا اللہ، اگر یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو یا اللہ اس پتھر کو یہاں سے دور ہٹا۔ تو اس کی دعا بھی قبول ہوئی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ پتھر وہاں سے دور فرما دیا، ان کی مشکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حل فرما دی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ 3 اعمال جو انہوں نے پیش کیے، یہ کوئی نماز، روزہ، حج ان میں سے پیش نہیں کیے۔ ایک عمل کا تعلق معاشرت سے ہے، یعنی اپنے والدین کی خدمت کرنا۔ دوسرے عمل کا تعلق معاملات سے ہے، یعنی جو اجرت دوسرے کی تھی اس اجرت کو محفوظ رکھا، اور دوسرے کا حق اتنا اس کا خیال رکھا کہ جب اس سے نفع حاصل ہوا تو وہ سارا نفع دوسرے کو دے دیا۔ اور تیسرا عمل جو تھا وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے حرام کام سے بچنا۔ تو تینوں میں ایک پہلو تو اخلاص کا ہے۔ معلوم ہوا کہ جو عمل انسان اخلاص کے ساتھ کرتا ہے اس عمل میں بڑا وزن ہے، اللہ کے ہاں اس کی بڑی برکت ہے، اس میں بڑی طاقت ہے، اور اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت بڑی بڑی آفتوں سے انسان کو دور فرما دیتے ہیں۔ اور دوسری خصوصیت ان اعمال میں یہ تھی کہ ان تینوں آدمیوں نے اللہ کی مرضی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کی خواہش کو ایسے کچلا، ایسے قربان کیا کہ یہ قربانی کا اعلیٰ مقام ہے، قربانی کا اعلیٰ درجہ ہے۔ کیونکہ آپ ذرا سوچیں کہ کہنے میں تو بات آسان ہے لیکن کرنے میں کتنا مشکل ہے۔ انسان ساری جو ہے وہ دن بھر بکریاں چراتا رہے، تھک جاتا ہے اور اس کی ہڈیوں میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ رات کو آیا، والدین کے سرہانے کھڑا ہوا، ساری رات اس طرح کھڑا رہا۔ انسان تھکا ہوا ہوتا ہے، نیند کی چاہت اور خواہش ہوتی ہے لیکن اپنی خواہش کو کچل دیا۔ پھر بچوں کے ساتھ کتنی محبت ہوتی ہے، بچہ اگر روتا ہے تو انسان اس کے لیے اپنا دل بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن بچوں کے رونے کے مقابلے میں والدین کے حق کو اللہ کی رضا کی وجہ سے مقدم سمجھا اس نے، اس لیے اس خواہش کو بھی کچل دیا اور ساری رات کھڑا رہا والدین کو دودھ پلانے کے لیے۔ تو اس سے والدین کی خدمت کا اللہ کے ہاں کتنا اونچا مقام ہے یہ معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے والدین جن کے زندہ ہیں وہ ان کی خدمت کر کے کچھ حاصل کر لیں۔ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اگر ان کی خدمت کریں گے انشاءاللہ زندگی بھر ساری مصیبتوں سے اللہ خود ان کی حفاظت فرمائیں گے، سارے نقصانات سے، تمام دنیاوی اور اخروی نقصانات سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اتنا اونچا کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ والدین کی خدمت کی جائے، اور معاملات کے اندر انسان محتاط رہے،
دوسرے کا جتنا حق ہے وہ انسان کے پاس جو آ گیا ہے وہ اس کو ادا کرے. اگر اس حق کے اندر کچھ اضافہ ہو گیا، نفع اس پر آ گیا، تو وہ نفع بھی اسی کو دے دے. اسی حدیث سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ جب وراثت کا مال ایک وارث کے پاس ہو اور اس میں دوسروں کے حصے ہوں، تو اگر وہ بڑھ جائے اور اس کے اندر کاروبار کر کر کے نفع آ جائے تو پھر ان کے حصے کے مطابق ان کو نفع ادا کر دینا چاہیے. ان کا حق بنتا ہے وہ ان کو دے دے. کسی کا والد فوت ہوا، اب یہ ہے کہ ان کا کوئی کاروبار ہے، جیسے کپڑے کا کاروبار ہے، کسی کا جو ہے وہ کسی چیز کا کاروبار ہے، کسی کا کسی چیز کا. اب تمام اولاد کا اس میں حصہ ہے، ہر ایک کا اس میں حصہ ہے. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر. فرمایا مردوں کے لیے بھی والدین کے چھوڑے ہوئے مال میں اور قریبی رشتہ داروں کے چھوڑے ہوئے مال میں حصہ ہے، عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے. اور یہ حصہ کسی انسان نے خود مقرر نہیں کیا، نصیبا مفروضا، یہ اللہ کی طرف سے فرض کیا ہوا ہے. تو اب اس کا حصہ اگر اس میں بڑھ گیا تجارت میں تو اس کے مطابق منافع میں بھی اس کو حصہ دینا ضروری ہے. اور اسی طریقے سے تیسرے آدمی نے کتنا بڑا مجاہدہ کیا، اپنے نفس کو کچل کر رکھ دیا کہ کسی عورت کے ساتھ عشق کی حد تک محبت تھی، اور جب خواہش پوری ہونے لگی اور 100 اشرفیاں محنت کر کر کے جو اس نے کمائی تھی، جب خواہش پوری ہونے لگی اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر. اتق اللہ، یہاں عورت نے کہا اتق اللہ. اور حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں مرد نے کہا قال معاذ اللہ، کہ جب زلیخا نے کہا کہ میری خواہش پوری کر تو حضرت یوسف نے فرمایا قال معاذ اللہ، فرمایا اللہ کی پناہ، ایسے غلط کام، بے حیائی کا کام میں کیسے کروں. اللہ کی پناہ، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر دل کے اندر پیدا ہوا. تو ایمان والا جب اللہ کے ڈر کی وجہ سے حرام کام چھوڑتا ہے، اپنے نفس کی خواہش کو کچل دیتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی اس کے تمام مصیبتوں کو دور فرما دیتے ہیں، اور اس کو اللہ تعالی رزق میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں. دنیا کی مصیبتوں سے اس کو اللہ تعالیٰ ایسے بچاتے ہیں جیسے ماں باپ اپنی اولاد کو دنیاوی ظاہری تکلیف سے پیچھے ہٹا دیتے ہیں. تو اس لیے جس عمل میں انسان اخلاص اور اللہ کی رضا کی نیت کرے گا، وہ عمل اس کے لیے بہت بڑا ایک سرمایہ ہے. دنیا میں بھی ذخیرہ سرمایہ ہے، آخرت میں بھی بہت بڑا سرمایہ ہوگا. اور اگر انسان اللہ بچائے کسی عمل کو اس نیت سے کرتا ہے کہ اس سے مجھے دنیا کا فائدہ حاصل ہو، تو بظاہر اگر وہ نیک عمل نیک ہو، بظاہر وہ بہت اچھا عمل ہو، لیکن نیت اگر صحیح نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، ریاکاری کی نیت ہے، تو بڑے سے بڑا عمل بھی اللہ کے ہاں کچھ مقام نہیں رکھتا، بلکہ اس عمل کے اوپر ثواب کے بجائے عذاب کا ڈر ہے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 آدمیوں کے بارے میں جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا. ایک آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، میں نے تجھ پر یہ انعام کیا، یہ انعام کیا، یہ انعام کیا، بتا تو نے میرے لیے کیا کیا ہے. وہ کہے گا کہ یا اللہ، میں تیرے لیے دشمنوں سے لڑا اور میں نے جہاد کیا، حتیٰ کہ میں تیرے راستے میں شہید کر دیا گیا، اور میں نے جان تیرے راستے میں دے دی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں، تو نے جو جان دی ہے وہ تو اس لیے نہیں دی کہ تو مجھے راضی کر لے، تو نے تو اس لیے جان دی تھی تاکہ دنیا والے یہ کہیں کہ یہ بڑا بہادر تھا، اور وہ تو دنیا والے کہہ چکے ہیں، اس لیے اب اس عمل کا میرے ہاں کوئی مقام نہیں ہے. تو کتنا بڑا عمل ہے جہاد کے اندر اپنی جان قربان کر دینا، بہت بڑا عمل ہے، لیکن نیت صحیح نہیں ہے، نیت ریاکاری اور دکھاوے کی تھی، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرمائیں گے اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو. چنانچہ ڈال دیا جائے گا. دوسرا آدمی لایا جائے گا، اس سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بتا تو نے میرے لیے کیا عمل کیا ہے. وہ کہے گا کہ یا اللہ، میں نے تیری رضا کے لیے علم دین حاصل کیا، میں نے قرآن پڑھا، لوگوں کو قرآن سکھایا، علم سکھایا.
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں، تو نے میری رضا کے لیے یہ نہیں کیا، بلکہ تو نے اس لیے کیا تاکہ دنیا والے کہیں کہ یہ بڑا عالم ہے اور تیری تعریف کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اب یہ عمل کتنا اونچا ہے، اگر کوئی قرآن پڑھے اور اس کے حلال کو حلال سمجھ کر، حرام کو حرام سمجھ کر زندگی بھر اس پر عمل کرے، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ 10 ایسے خاندان والوں کو جنت میں لے جائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ لیکن اس عمل کے لیے ضروری یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو، نیت پہلے سے درست کی ہو، اور اگر نیت درست نہیں کی تو وہی عمل ہے، اس کی وجہ سے آدمی جہنم میں جا رہا ہے۔ اس لیے نیت کو درست کرنا یہ کتنا اہم ہے، اس کی اہمیت دل میں بٹھانی چاہیے، اور اپنی نیتوں کو پہلے سے خالص کر لینا چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ اور تیسرا آدمی لایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے تم پر یہ انعام کیا تھا، بتا تو نے ہمارے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ یا اللہ، میں نے تیری رضا کے لیے اپنا بہت سا مال خرچ کر دیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے میری رضا کے لیے نہیں کیا، بلکہ تو نے اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، اور لوگ تو یہ بات کہہ چکے ہیں، اس لیے اب تیرے اس عمل کا اور کوئی بدلہ نہیں ہے۔ فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اس کو بھی جہنم کے اندر ڈال دیا جائے، چنانچہ اس کو بھی چہرے سے گھسیٹ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اب یہ دیکھیں کہ عمل اس نے جو ہے وہ بظاہر کتنا بڑا کیا، لیکن نیت اللہ کی رضا کی نہیں تھی۔ نیت یہ تھی کہ تاکہ لوگ ہمیں سخی کہیں، لوگ ہمیں یہ کہیں کہ اللہ کے لیے مال خرچ کرتا ہے۔ اس لیے دل کے اندر جو نیت ہے، جس کا تعلق دل سے ہے، نیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل کا ارادہ، اس دل کے ارادے کو خالص اللہ کے لیے بنا لے، اور عمل سے پہلے یہ نیت ہوتی ہے، ہر عمل سے پہلے انسان کی نیت ہوتی ہے۔ الاعمال بالنیات، فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر شخص کے لیے اللہ کے ہاں وہ ہوگا کہ جو اس نے نیت کی۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہجرت شمار ہوگی۔ اور وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا، اور جس نے اپنے گھر بار کو دنیا کے لیے چھوڑا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے چھوڑا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہوگی جس مقصد کے لیے اس نے ہجرت کی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان کے بعد ہجرت سب سے بڑا فریضہ تھا کہ مکہ سے مدینہ ہجرت کرو، وہ سب سے بڑا عمل تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس لیے یہاں مدینہ ہجرت کر کے آیا ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں، تو اس کی ہجرت ہمارے ہاں قبول ہے، ورنہ تو اس کی ہجرت کا کوئی مقام نہیں ہے۔ ایک شخص ہجرت کر کے آیا، اس کا مقصد یہ تھا کہ مدینہ کے اندر ایک عورت تھی، اس سے میں شادی کر لوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ہجرت تو اس نکاح کے لیے ہے، اس لیے ہمارے ہاں اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اس لیے ہم سب کو اپنے اعمال، جتنے بھی ہم اعمال کرتے ہیں، عبادتیں بھی الحمدللہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دوسروں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ کے دین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کسی کے ساتھ احسان کرتے ہیں، تو اس کا یہ مقصد اور یہ نیت نہ ہو کہ لوگ ہمیں اچھا کہیں یا لوگ ہمارے اس احسان کا بدلہ دے دے، بلکہ نیت یہ ہو کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے، ہم یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ اور جب اللہ کی رضا کے لیے آپ وہ کام کریں گے تو دنیاوی فوائد بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے، یہ نہیں کہ وہ نہیں ملیں گے۔ بس اس کی نیت نہ کریں کہ ہم دنیا کے لیے کر رہے ہیں، یہ نیت کریں کہ ہم اللہ ہی کے لیے وہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص نیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا